نازش گل وہ شمع سبل وہ راہبر کل وہ ختم رسل وہ ہر خوبی شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام میں اعلیٰ کام میں بالا سب سے نرالا کملی والا دیدہ و دل قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم خدا فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وا سبحان اللہ کیا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آواز سے بناؤ، آواز کھول دیو اور ادھر ایکو بند کر دو، آواز کھولو تاکہ پتہ چلے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، مدح و ستائش، بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات، صفات، اختیارات اور جملہ عبادات میں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارے اوپر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص و صلاح کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ اس کے بعد درود و سلام بے شمار لا تعداد نبی کائنات، فخر موجودات، والی بطحہ، سلطان مدینہ، سرور قلب و سینہ، میری مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے تمام اصحاب پر اور آپ کے تمام متبعین پر۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں میں اس لحاظ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر ایک بہت بڑا انعام اور احسان کیا، یعنی اس دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی ولادت، آپ کی آمد اور آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا، اس سے پہلے کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ کس قدر بڑا انعام اور احسان تھا اللہ کا۔ یہ اس وقت کے لوگ ہی اس بات کو کما حقہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کے پھر آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما کے لوگوں پر اور خاص کر مومنوں پر کس قدر بڑا احسان کیا۔ صحیح حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ کو آپ کا نبی ہونا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ کس طرح معلوم ہوا، کیسے پتہ چلا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مجھے بتایا نہیں گیا اس وقت تک مجھے بھی معلوم نہیں تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں مکہ میں تھا، اللہ کے دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہا اور ایک زمین پر آ گیا۔ جو زمین پر آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے وہ جو معلق تھا زمین و آسمان کے درمیان، اس فرشتے سے پوچھا کہ کیا یہ وہی شخصیت ہیں جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ تو اس نے فرشتے نے کہا ہاں یہ وہی شخصیت ہے۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ ان کا وزن کرو، ان کو تولو، ترازو لگاؤ، اور ایک پلڑے میں ان کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو بٹھاؤ۔ آپ فرماتے میرا وزن کیا گیا ایک آدمی کے ساتھ تو میرا ترازو، میرا پلڑا بھاری نکلا، پھر 10 کے ساتھ کیا گیا تب بھی میرا پلڑا بھاری نکلا، پھر 100 کے ساتھ کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری نکلا، 1000 کے ساتھ مجھے تولا گیا، وزن کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری نکلا۔ اس فرشتے نے پھر کہا جو زمین و آسمان کے درمیان معلق تھا کہ اب رہنے دو، اگر آپ کا وزن ساری امت کے ساتھ کیا جائے، تمام لوگوں کے ساتھ کیا جائے تو تب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن، آپ کا پلڑا بھاری ہی ہوگا۔ یہ شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اسماعیل کا اللہ نے انتخاب کیا اولاد ابراہیم میں سے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، پھر ان سے اللہ نے قریش کا انتخاب کیا، قبیلہ قریش کا، پھر قریش سے اللہ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور پھر بنو ہاشم سے اللہ نے وصطفانی من بنی ہاشم، بنو ہاشم سے اللہ نے، آپ فرماتے ہیں وصطفانی، میں محمد کا انتخاب کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کس قدر شان والے، مقام والے، مرتبے والے، اس کا تو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، مقام، مرتبہ کیا ہے۔ اللہ نے ایک مقام پہ تذکرہ کیا آپ کی شان کا، آپ کے مقام اور مرتبے کا، تو اس انداز کے ساتھ کیا، فرمایا اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اللہ نے فرمایا یہ شان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم
یہ مقام محمد ہے جو اللہ قرآن میں بیان فرما رہے۔ فرمایا اللہ نے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، اللہ نے نبیوں سے اقرار لیا، اے میرے نبیو لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تم میں سے کسی کے ہوتے ہوئے میرا شان والا پیغمبر آ جائے، اللہ اکبر، خوب نرالا پیغمبر آ جائے، مقام و مرتبے والا پیغمبر آ جائے، سب سے زیادہ عظمت والا پیغمبر آ جائے، تو تم نے پھر اپنی نبوت کا سکہ نہیں چلانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس نبی پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ تم کیا اقرار کرتے ہو اس پر؟ تو سب نبیوں نے کہا اقررنا، جی اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد اپنے اقرار سے ادھر ادھر ہوا، فرمایا اولئک ھم الفاسقون، اللہ کہتے پھر وہ نبیوں کی صف میں نہیں رہے گا بلکہ فاسقوں کی صف میں شمار ہوگا۔ یہ کس کے لیے وعدہ لیا؟ کس کے لیے اللہ نے اقرار لیا تمام نبیوں سے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے کسی قوم قبیلے کی طرف بھیجے، فرمایا اِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد قوم کی طرف ہم نے ہود کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا، اِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود قوم کی طرف صالح کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا، اِلَىٰ مدین أَخَاهُمْ شُعَیبًا، مدین قوم کی طرف شعیب کو اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا اے نبی جی آپ اپنی زبان سے اعلان کر دیں۔ اللہ کیا اعلان کروں کہ میں صرف مکہ والوں کا نبی بن کے آیا ہوں، میں صرف مدینہ والوں کا نبی بن کے آیا ہوں، میں صرف عرب والوں کا نبی بن کے آیا ہوں؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت۔ اللہ فرماتے ہیں نبی جی آپ اعلان کر کے فرما دیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، انسانوں میں عرب والے بھی، انسانوں میں عجم والے بھی، انسانوں میں گورے بھی، انسانوں میں کالے بھی، انسانوں میں پہلے آنے والے بھی، انسانوں میں بعد میں آنے والے بھی، سب کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مجھے اللہ نے کسی قبیلے کا نبی صرف بنا کے نہیں بھیجا، کسی قوم کا صرف نبی بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے سارے انسانوں کا نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ شان ہے کس کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ نے اپنی شان کا تذکرہ ایک حدیث میں بھی فرمایا، آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، شان وہ جو اللہ کے قرآن میں ہے، شان وہ جو محمد مصطفیٰ کے فرمان میں ہے۔ آپ نے فرمایا اعطیت، آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے سارے نبیوں پر 6 چیزوں کے ساتھ مقام و مرتبہ عطا کیا، 6 چیزوں کے ساتھ اللہ نے مجھے فضیلتیں عطا فرمائی، مانا کہ باقی نبیوں کو بھی اللہ نے عظمتیں عطا کی، باقی نبیوں کو بھی شان اور مقام عطا کیا، لیکن 6 چیزیں ایسی ہیں جو آپ فرماتے ہیں اللہ نے صرف مجھے، میں محمد کو عطا فرمائی ہیں۔ اور وہ 6 چیزیں کون سی؟ آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے،
جامع کلمات، بات بڑی مختصر ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن معنی مفہوم کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ وسعت والی ہوتی۔ آپ فرماتے اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے۔ یہ فضیلت اگر اللہ نے عطا کی ہے تو صرف محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی، آپ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نے یہ فضیلت نہیں دی۔ پہلے نبی بھی آئے، وہ بھی کلام کرتے، وہ بھی بات کرتے، لیکن ان کے کلمات جامع نہ ہوتے۔ یہ فضیلت اللہ نے اگر عطا کی تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسری فضیلت آپ فرماتے ہیں شان کیا ہے آپ کا، مقام کیا ہے آپ کا؟ آپ فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد فرما دی۔ آپ کا دشمن 40 سال 40 میل کی 40 سال کی 40 مہینوں کی مسافت پہ دور ہوتا، وہیں پہ اللہ آپ کا رعب اور دبدبہ ڈال دیتا۔ اس طرح اللہ نے آپ کی مدد فرمائی۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں احلت لی المغانم، اللہ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا ہے۔ پہلے نبیوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، صرف یہ شان آپ کی ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اور آپ فرماتے ہیں جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اللہ نے اس زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، اس زمین کو میرے لیے پاک ہونے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ اور چھٹی فضیلت آپ فرماتے ہیں ختم بی النبیون، اللہ نے نبیوں کا سلسلہ میں محمد پر ختم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضیلت ہے کس کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، لا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، وبیدی لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میں محمد کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے، جتنے بھی نبی آدم سے عیسیٰ تک آئے سارے میں محمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے، اور سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا، میں قبر میں سے باہر نکلوں گا، اس پر آپ فرماتے ہیں مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے شفاعت کا حق دیا جائے گا تو میں محمد کو دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اول مشفع، اور سب سے پہلی اگر سفارش کو قبول کیا جائے گا، سب سے پہلے سفارش کو قبول کیا جائے گا تو میں محمد کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ شان ہے کس کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک تو وہ سن لیا نا آپ نے کہ سارے نبیوں کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں نبوت اور رسالت عطا کروں گا، پھر تم میں سے کسی کے ہوتے ہوئے میرا آخری نبی آ جائے تو تم نے پھر نبوت کا سکہ نہیں چلانا، بلکہ اس نبی کی اتباع کرنی، اس کی اطاعت کرنی۔ اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ بنا رہے ہیں، اللہ کے حکم پر بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ بنا رہے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ اللہ کے حکم پر بنا رہے ہیں۔ وہاں دعا کی، اللہ سے قبولیت کی، اور ساتھ ہی دعا کیا کی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب
الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اس ہماری کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ اس ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور تجھ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اس بستی والوں میں سے ہی اللہ ان کے اندر انہی میں سے اپنا ایک نبی اور رسول مبعوث فرما دینا۔ وہ کس کے لیے دعا تھی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ اسی طرح آپ کے آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت آپ فرماتے میں ان کی بشارت بن کے آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو، بنی اسرائیل کو کہا میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کا نبی بن کے اور تورات کی تصدیق کرنے والا بن کے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جس نبی کا نام احمد ہوگا۔ یہ شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتنی شان، اتنا مقام، اتنا مرتبہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا کیے، اللہ اکبر، وہ نبی اللہ نے شان اور مقام والے ہمیں عطا کیے۔ آمد کا مقصد کیا تھا؟ آمد کا مقصد یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو سارے دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ اکبر، خون کے پیاسے تھے، خون کی ندیاں بہا دینے والے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کرنے والے، دشمنیاں کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے والے، بغض کرنے والے، ایک دوسرے کے اللہ اکبر جان کے دشمن، رسول اللہ تشریف لائے، آپ نے ان کے سامنے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا، انہوں نے اس مقصد کو قبول کرتے ہوئے رسول اللہ پر وہ ایمان لائے، وہ ساری عداوتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئی، ساری دشمنیاں الفتوں میں تبدیل ہو گئی، اللہ اکبر، وہ ساری بے قراریاں اور اسی طرح اللہ اکبر دشمنیاں وہ ایثار میں تبدیل ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے، اللہ نے ان کو اللہ اکبر زوال سے نکالا، عروج عطا فرمایا، ذلتوں سے نکالا، ترقیاں عطا فرمائیں، اللہ نے اللہ اکبر پستیوں سے ان کو نکالا، بلندیاں عطا فرمائیں۔ آج بھی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کر لیں، اطاعت کر لیں، فرما برداری کر لیں، آپ کی شان اور آپ کی عظمت کو صحیح معنوں میں تسلیم کر لیں اور پھر رسول اللہ کی اتباع شروع کر دیں، اللہ ہمیں بھی زوال سے نکالے گا، اللہ ہمیں بھی عروج عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں بھی ترقیاں عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور پھر تمہاری یہ خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، تو فاتبعونی، میں محمد کی اتباع کر لو، میری اطاعت کر لو، میری فرما برداری کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ ان کو بھی اللہ نے عزتیں، عروج، ترقیاں عطا فرمائی تو رسول اللہ کی اتباع کے ساتھ، رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ، رسول اللہ کی فرما برداری کے ساتھ۔ ہمیں بھی آج خوشی ہے رسول اللہ کے آنے کی، لیکن ہماری خوشی ہوتی ہے بچوں والی،
کہ جب کوئی آئے اس کی آمد پر گھر سجا لو، اللہ اکبر، دیگر قسم کے کھانے پکا لو اور وہ جو ہے نا وہ کھاؤ، خوب مزے کرو۔ لیکن ان صحابہ کرام کی خوشی تھی بڑوں والی، وہ آئے، رسول اللہ تشریف لائے، ان کو خوشی ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ کی پیروی کی، اطاعت کی، فرما برداری کی، رسول اللہ کے نقش قدم پر چلے، اللہ نے ان کو عروج عطا فرما دیا۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ عروج عطا فرما دے، اللہ ترقیاں عطا فرما دے، تو ہمیں بھی رسول اللہ کی پیروی کرنی چاہیے۔